السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، پاکستان کے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان جب فیلڈ میں نکلتے ہیں تو انہیں جابز کے حصول میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور پاکستان میں انڈسٹری اور بزنس اور اکیڈیمیا کے لنکیج کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اسی پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ماہر تعلیم جناب ڈاکٹر عبداللہ اعوان صاحب کو۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، ابھی جیسے کہ میں نے کہا پروگرام کے انٹرو میں جی کہ یونیورسٹی سے جو اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہوتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بے روزگار رہتی ہے اور وہ جابز حاصل نہیں کر پاتے، تو آپ اس میں اس کی کچھ وجوہات پہ روشنی ڈالیں گے؟ ہاں جی، بالکل ایسے ہے کہ یہ آپ نے بالکل ایک ریالٹی بیان کی ہے کہ جو ہمارے ہاں کرنٹ سنیریو ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ایجوکیٹڈ بے روزگار ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے دوسرے لوگوں سے۔ اس میں ایک ان امپلائمنٹ بھی ہے اور ایک انڈر امپلائمنٹ بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے سٹیٹس اور اس کی جو ڈگریز ہیں، جو کوالیفیکیشن ہے اس کے حساب سے اس سے بہت لوور لیول پہ آ کر جابس کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہیں۔ تو اس کی جو بیسک ریزن ہے اس کے ایجوکیشن سسٹم اور سنیریو کے اندر جو دیکھا جائے تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہماری جو ڈگریز کا کریکلم ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا، وہ انڈسٹری ڈیمانڈز کے اوپر کے ساتھ جو ہے وہ الائنڈ نہیں ہے۔ جو انڈسٹریلسٹ اور انڈسٹری کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے مطابق اس کے اندر جو ہے وہ چینجز ریکوائرڈ ہیں، وہ بہت نیسیسٹی آف ٹائم ہے کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اس گیپ کو فل آؤٹ کرنا ہے تاکہ ان کی ڈیمانڈز کے مطابق انڈسٹری ڈریون ڈیمانڈز جو ہے وہ سلیبس اور چیزیں جو ہے وہ ڈگریز پروگرامز جو ہیں وہ ترتیب دیے جائیں تاکہ جو چیز ان کو ریکوائرڈ ہے وہ ہمارا گریجویٹ جو ہے اس میں ان کو نظر نہیں آتی، جس وجہ سے وہ ایکسپیرینسڈ جو ہے وہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جبکہ ہماری ڈگری جو ہے وہ ایکسپیرینس یا اس کا انڈسٹری ایکسپوجر جو ہے وہ بالکل نظر نہیں آتا، جس وجہ سے وہ بہت لانگ ٹرم جو ہے وہ اس میں فیس کرتے ہیں ان امپلائمنٹ کا فیز ہے۔ اچھا، جب کہ وقت اتنا گزر چکا اور دنیا بہت تیزی سے آگے جدت کی طرف جا رہی ہے، جی تو ایسے میں ہماری یونیورسٹیوں کا جو کریکولم ہے اس کو ریوائز نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو ایک ہمارے کلچر کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک ہی فیز سے گزرتے رہے اور اس کو ہم نے چینج کرنے کی کوشش نہ کی۔ دنیا میں تو بہت ساری چینجز جو ہیں وہ ایسی بھی آئی ہیں جن کو ہم ابھی تک اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی، اور ویسے بھی ٹیکنالوجی اڈاپشن کے اندر ہم بہت جو ہے وہ اس کے اندر پیچھے ہیں۔ ہم بیسیکلی ٹیکنالوجی ریزسٹنٹ نیشن رہے ہیں شروع سے، وہ ایگریکلچر ہو، وہ باقی چیزیں ہوں، اور یا اس کے علاوہ ایجوکیشن ہو۔ تو اس کے اندر جو اس کے اوپر جو جتنے جو کمیٹیز فارم ہوتی رہیں، جتنی چیزیں آتی رہیں، ہم ایک تو اس ایک سے دوسروں کے اندر ڈپارٹمنٹس کے اندر لوگوں کو جانے بھی نہیں دیا گیا۔ یعنی ہمارے اکیڈیمیا کے اندر دیکھیں اگر تو کتنی انڈسٹری سے لوگ کتنے ہیں جو آ کر جن کو ایکسپوز کیا جاتا ہے کہ وہ آ کر پڑھائیں یا بتائیں یا ایکسپیرینسز شیئر کریں۔ وہ بہت بڑے بڑے اداروں میں بھی سمپلی ایک لیکچرز، سیمینارز، اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، کوئی ریگولر انٹریکشن کا کوئی میکانزم جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو ان کو کریکلم سلیبس کمیٹیز کے اندر، کریکلم کے سیٹ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اس کے اندر انڈسٹری کے لوگوں کو انوالو کیا جائے کہ واٹ دے ایکچولی وانٹ، اس کے مطابق ان کو ایڈجسٹ کیا جائے اور اس میں پریکٹیکل جو ہے وہ چیزیں اس طرح کی شامل کی جائیں۔ انٹرنشپ کے نام پر ہم نے چینجز کی ضرور، لیٹسٹ یہ 2-3 ڈیکڈس کے اندر جو ہے وہ جو جس 16 ایئرز ایجوکیشن BS پروگرامز شروع ہوئے تو ان کے اندر انٹرنشپ کا ایک لازمی سیگمنٹ جو ہے وہ ایڈ کیا گیا، پورشن جس جو کریڈٹ آورز بیسڈ بھی ہے، وداؤٹ کریڈٹ بھی ہے، وہ اس انٹرنشپ کے طور پر اس کو کیا گیا، لیکن اس کو بھی لیا گیا کہ جو ہے وہ جسٹ فار کمپلیشن آف دی ڈگری ایک ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا اس کا۔ جیسے میڈیا کے اندر بھی لوگ آتے ہیں انٹرنشپ کے لیے تو وہ اپنے 6 ویکس پورے کرنے کے لیے، 3 منتھس پورے کرنے کے لیے اور ایک سرٹیفکیٹ حاصل کر کے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، انڈسٹری میں اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کا رول جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوتا ہمارے گریجویٹ کا اس طرح سے۔ تو اس کی جو ڈیفیشنسی رہی وہ اس اینڈ پہ رہی کہ کیونکہ گریجویٹس نکلتے رہے، کوئی مارکیٹ کی ڈیمانڈ جو ہے کو کہیں پر بٹھا کر پوچھا جائے کہ انڈسٹری کی ڈیمانڈ کیا ہے اور اس کے مطابق گریجویٹس جو ہیں وہ پریپیئر کر کے
ان کو دیے جائیں، کیونکہ پاپولیشن بڑی، اس میں جو آپ کا کویشچن ہے اسپیسیفکلی اس پر اگر آئیں تو وہ یہ نہ ہونے کی ریزن جو تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارے اداروں کے پاس سفیشینٹ نمبر آف اسٹوڈنٹس جو تھے وہ موجود تھے. اس کی بھی ریزن یہ تھی کہ ہم نے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کنسنٹریٹ کر دیے تھے. اب بھی اس کی نیڈ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ جب یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہوئے ہیں، چھوٹے شہروں میں یونیورسٹیز بننا شروع ہوئی ہیں، ادارے ایکسپینڈ ہوئے ہیں جب، تو اس سے جا کر یہ چیزیں مزید ان کی ضرورت، نیڈ جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ کیٹر کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا، اس میں آپ نے ابھی یہ کہا کہ مطلب اب جا کے یہ ضرورت ڈیولپ ہوئی کہ ہم جو مارکیٹ اور انڈسٹری کی جو ضرورت ہے ہم اس کو پورا کریں، لیکن ابھی بھی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ انڈسٹری کے ساتھ لنک ڈیولپ کرنے میں اتنی ایگریسو موڈ میں نظر نہیں آتی جتنی کہ ہماری سوسائٹی کی ضرورت ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے. میں اس کو آپ کی بات کو بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ یہ ان کی نہ صرف اس میں ڈیفیشنسی ہے، ریلکٹنٹ ہیں ادارے جو ہیں، یونیورسٹیز جو ہیں وہ ریلکٹنٹ ہیں کہ ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں اکیڈیمیا کے ساتھ اس لیول کا کہ اکیڈیمیا کے لوگ انوالو ہوں جا کر. بہت سارے اداروں میں انہوں نے انسٹرکشنز جو ہے وہ دی جاتی ہیں کہ آپ جو اپنے جو جہاں سے آپ کے رولز میکنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے ادارے کے اندر، وہ ڈپارٹمنٹ لیول پہ بورڈ آف اسٹڈیز ہے، تو اس میں جو ایکسٹرنل ممبرز ہیں وہ آپ انڈسٹری سے انکلیوڈ کریں، تو وہ اس سے بھی آپ کو ریکمنڈیشنز تو ایٹ لیسٹ آ جاتی ہیں کہ یہ چیز وہاں پر ریکوائرڈ ہے. اس میں بھی ریلکٹنٹ لوگ نظر آتے ہیں، وہ اکیڈیمیا کے لوگ اکیڈیمیا کے ہی لوگوں کو بلاتے ہیں دوسری جگہوں سے جا کے. اس میں بھی اداروں کا جو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں ایک کاؤنسلنگ کی بڑی کمی ہے، اور وہ کاؤنسلنگ ہے پیرنٹس کی اور اسٹوڈنٹس کی. ہمارے ہاں جو ایجوکیشنل ٹریکنگ ہے، جب بچہ سلیکٹ کرتا ہے کہ میں نے ڈسپلن کون سے میں جانا ہے، اس کی جو گراؤنڈز ہیں جو سیٹ کرتی ہیں، جو ڈٹرمن کرتی ہیں کہ وہ کس بیس پر کون سی فیلڈ سلیکٹ کرے گا، وہ اس کے حالات طے کرتے ہیں، نہ کہ ان کی ریسرچ طے کرتی ہے. اچھا، لیکن جب کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لینے کے لیے جاتا ہے تو کوئی بھی کاؤنسلنگ کا ایسا سسٹم اویلیبل نہیں ہے. یونیورسٹیز ہیں، ان کی رجسٹریشن اور ایڈمیشنز کے ڈپارٹمنٹ ضرور ہیں، انفارمیشن ڈیسک بھی موجود ہے، لیکن اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ کا کوئی ادارہ نہیں ہے. اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ ایف ایس سی کرنے کے بعد جب اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں انٹر ہونے لگتے ہیں تو انٹرمیڈیٹ کے بعد وہ بالکل ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں جی، اور پھر وہ مارکیٹ میں جو چلی چلائی بات ہوتی ہے وہ اس کو فالو کرتے ہوئے کسی نہ کسی پروگرام میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں. پہلے تو تعلیم بہت مہنگی ہے، بالکل. اس کے بعد جب 4 سال ایک ایسی تعلیم حاصل کر لی، ایک ایسی ڈگری آپ کے پاس آ گئی جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، تو وہ پھر اسٹوڈنٹ نہ صرف بے روزگاری تو ایک آسپیکٹ ہے نا، وہ جو ڈپریشن میں جاتا ہے، اس سے ڈپریشن کی وجہ سے پھر جو معاشرے کے اندر ڈفرینٹ مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک روش ہے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. یہ اس طرح سے ہے کہ اس اسپیکٹ کو بالکل نگلیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم صرف بے روزگاری کو دیکھتے ہیں، جبکہ یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ بے روزگاری کے ساتھ میں ایک سوشالوجسٹ کے طور پر اگر دیکھا جائے، میں تو جو بے روزگاری کے ساتھ جڑے ہوئے نفسیاتی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، وہ جو ہے وہ اس سے زیادہ گمبھیر ہیں. وہ ملکی اکانومی سے زیادہ جو ہے وہ انڈیویجولزم کے اوپر اگر جائیں تو ہم جو سیلف اسٹیم اور اس کی چیزیں ہیں، یہ ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے اور ڈیمیج کرتا ہے. اور وہ ممبر جو ہے وہ سوسائٹی میں کسی بھی طرح سے، سوسائٹی میں تو کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتا اکنامک حوالے سے، لیکن فیملی کے اندر بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، جبکہ رادر وہ ایک نیگیٹیولی اس میں کنٹریبیوٹ کر پا رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو. یہ والے جو ایفیکٹس ہیں اس کے دیکھا جائے تو اب اس کے اندر یہ جو اسپیکٹ ہے کہ اس کی سائیکولوجیکل ڈیمیج اس کو کاز کر رہا ہے، وہ دیکھنے میں تو ان امپلائمنٹ کر رہی ہے. لیکن جو ایجوکیشنل ٹریکنگ کی بات تھی جو آپ نے کہی کہ وہ اس وقت کاؤنسلنگ کے ادارے وہ حقیقتاً اس معاشرے میں نہیں ہیں. اس کے علاوہ گھر کے اندر بھی کاؤنسلنگ کا وہ میکانزم موجود نہیں ہے. کسی بھی اسپیکٹ میں ہم جو ہے وہ اس طرح سے ٹریننگ نہیں دے پاتے بچوں کو کہ گھر کے اندر بھی ان کو شیئر کیا جائے کہ یہ اس ڈگری کے یہ مسائل ہیں، اس کے یہ ایشوز ہیں، یہاں سے یہ کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ادارہ بھی نہیں ہے، تو وہ کسی نہ کسی ایسے ٹریک میں، اگر مجھے اجازت دیں میں ایک مثال اس کی عرض کرتا ہوں. جیسے ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر پچھلے کچھ سالوں سے جو انجینئرنگ ہے اس کے اوپر ایک ڈپ آیا ہوا ہے. انجینئرنگ کالجز پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، ان کے پاس ایڈمیشن نہیں ہے. سول انجینئرس کسی حد تک الیکٹریکل انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ،
جو ہے وہ ان کے پاس ایڈمیشنز نہیں ہیں, اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے. اس کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے, اس چیلنج کے ساتھ اب باقی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی یہ چیلنج آ گیا اداروں کے اوپر کہ ہائر ایجوکیشن میں لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ہم ذرا سی بھی انویسٹمنٹ, ابھی آپ نے عرض کیا جیسے کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, ڈگری جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے, اور ہم چھوٹا سا بھی کوئی بزنس شروع کرنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں ROI کیا ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. تو سب سے کم جو ROI ہے وہ اس وقت ہمارے معاشرے میں تعلیم کے اوپر ہے. سب سے کم ریٹرن جو ہے وہ ایجوکیشن ہمیں پے بیک کر رہی ہے, جس وجہ سے لوگ ڈی ٹریک ہو کے اس ڈیفرنٹ چھوٹے ٹریکس کی طرف جا رہے ہیں, جس میں ہم آج کل شارٹ کورسز جو ہے وہ انسٹنٹ ارننگ کی طرف جو ہے وہ کیسے آیا جائے, لوگ یہ سوچتے ہیں. اس مہنگی ڈگری کر کے بجائے اس کی کاسٹ ریکور کرتے کرتے ہی ہمیں لگتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. اب جو انجینئرنگ کا ڈپ ہے اس میں دیکھیں ہم نے ریسرچ کے ساتھ جو پوری دنیا کے ساتھ ہم نے میچ نہیں کیا, اس کو چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں کہ دنیا میں میکینیکل انجینئرنگ جو ہے وہ اس کے لیے نئی چیزیں کچھ یونیورسٹیز نے شروع کی, لیکن ہم ٹپیکل ٹریڈیشنل پروگرام سے آگے نہیں بڑھے. میکینیکل انجن جو ہے وہ آنے والے ہائبرڈ اب آ گئے, نئی چیزیں جو ہے وہ آ گئیں. تو یہ ٹپیکل چونکہ الیکٹریکل کی جو ہے وہ چیزیں, میکینیکل یا الیکٹریکل انجینئرنگ کے جو بھی فیلڈز تھے ان کی جابز ہی کریٹ نہیں ہو رہی, تو وہ الٹیمیٹلی ان ڈگریز کے اندر ڈاؤن فال آنا شروع ہو جاتا ہے, لوگ اس طرف نہیں جاتے ہیں. لیکن وہ نہیں جانے کا پتہ لگتے لگتے بھی ایک فیز اتنا, ایک ڈیکیڈ ایٹ لیسٹ گزر جاتا ہے جس میں کم از کم جو ہے وہ ہمارے 10 جو ہے وہ بیچز جو ہیں وہ جا کے بے روزگار ہو کر پھرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اسکولوں میں مڈل لیول پہ آپ کے کچھ نہ کچھ جو اس کے اندر ٹیکنیکل کورسز تھے یا آپ کی جو ووکیشنل سکلز تھیں ان کو ایڈ اپ کیا جاتا تھا. یعنی گورنمنٹ ہائی سکولز میں ایک وقت تھا کہ جب میکینیکل ورک شاپس ہوتی تھیں, الیکٹریکل ہوتا تھا, اس کے علاوہ الیکٹرانکس کی ٹریننگ دی جاتی تھی, یا ایون زراعت کا بھی ایک الگ سے شعبہ تھا, اور اس کو ایز اے سبجیکٹ لے کے تو بچوں سے اس کے پریکٹیکل ورک بھی کروایا جاتا تھا, اور ایک پورا آپ کہہ لیں کہ ایک کمپریہنسو کریکولم تھا. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو جاری رکھتے اور ہم نے بچوں کو سکلڈ کرتے, تو ہم نے ایک ایسی ایجوکیشن دی ہے جس میں اسٹوڈنٹس کے پاس 16 یا 18 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد پیس آف پیپر تو ہے, ڈگری موجود ہے, لیکن سکل نہیں ہے. اور جب سکل نہیں ہے تو اس کے بعد جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں, مارکیٹ میں جاتے ہیں, تو انہیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں, کیا آپ کی طرف سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو, HEC کو کوئی ایسی ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں؟ جی بالکل, یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جو سکولز کے اندر تھا نا کہ اس کے اندر سکلز کو انہوں نے کریکلم کے ساتھ جوڑا ہوتا تھا. زراعت کے حوالے سے میں نے خود زراعت کا کورس جو ہے وہ پڑھا ہوا 7th 8th کلاس کے اندر اس وقت تک موجود تھا. اس کے بعد اس سے پہلے جو چیزیں تھیں الیکٹریکل کا کورس ہوتا تھا, چیزیں سکھائی جاتی تھیں. اب اس وقت میں آپ دیکھیں کہ جو استاد کا بھی کانسیپٹ تھا اس نے بیسیکلی وہ سکل دینی تھی جو ان کے لیے لائیولیہڈ بلڈ کر سکے. ہماری جو کرنٹ ڈگریز ہیں وہ لائیولیہڈ بلڈنگ کی طرف جو ہے وہ ان کو اسٹرینتھن نہیں کرتی. اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بیسیکلی ڈگری پروویژن ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چیزیں اس کے اندر نہیں آ سکتی. اس HEC کے اندر ہم نے جو کریکولم کی ریکمنڈیشنز ہیں وہ وقتاً جو ہے وہ جاتی رہتی ہیں, وہ ریوائز بھی ہوتے ہیں, کریکولم ان کے آتے بھی رہتے ہیں. نئی پالیسیز ابھی آئی ہیں 23 میں, HEC کی انڈر گریجویٹ پالیسی بھی چینج ہوئی ہے, پوسٹ گریجویٹ پالیسی بھی چینج ہوئی ہے. تو وہ انہوں نے اپنے طور پر اس کے اندر چیزیں آتی رہتی ہیں, لیکن اس کے اندر ڈیفیشنسی جو رہ جاتی ہے وہ پھر وہی رہ جاتی ہے کہ جو ایکچوئل انڈسٹری ہے اس کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے اس پالیسی میکنگ کے اندر. وہ اس میں پھر جا کر جو ہے وہ اکیڈیمیا کے لوگ ہی شامل ہوتے ہیں, اور اکیڈیمیا والے ہم لوگوں نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کمفرٹ کیا ہے. فار انسٹنس ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم کورسز لکھے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کورسز, اس میں سے اگر 40 کورسز ہیں اس میں سے ہم نے 10 کورسز اگر آفر کرنے ہیں پڑھانے کے لیے, تو ہم وہ 10 کریں گے جن کا ہمارے پاس ٹیچر اویلیبل ہیں. جو سلیکشن کی بیس ہے, پرائمری بیس جو ہے وہ اویلیبلٹی آف ٹیچر جو ہے وہ سلیکٹ کرے گی, نہ کہ ڈیمانڈ آف دا انڈسٹری نے وہ ہمیں سلیکٹ کروانے ہیں سبجیکٹس جو ہے. تو وہ اس کے حوالے سے ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ وقتاً جاتی رہتی ہیں. لیکن جو ہم نے وہ جو چھوڑا ہے جس چیز کو انٹیگریٹ نہیں کیا آگے جا کے ہائر ایجوکیشن میں, جو پرانی چیزیں تھیں ان کو ہم نے گیو اپ کر دیا ہے,
وہ ایک بات بالکل درست ہے کہ اس کو اسی پیٹرن سے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تو یہ اس کے اندر آٹومیٹکلی ابزارب اور اڈاپٹ ہو چکا ہوتا ڈفرینٹ ڈگریز کے اندر، تاکہ وہ جو بچے تھے ان کو کچھ ایسی سکلز ہوتی ہیں جو لائیولیہڈ بلڈنگ کی طرف جو ہے وہ ان کو لے کے جاتی ہیں، جس سے ان کو وہ اپنی انرجیز جو ہیں وہ اس کے اوپر انویسٹ کرتے، جس کا ان کو سوسائٹی کو، ان کی فیملی کو اور ان کو ان پرسن جو ہے وہ بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہم کو ایسا میکنزم بنا سکتے ہیں کہ جس میں ہمیں پہلے سے معلوم ہو کہ اس کا 2024 ہے اور 2028 میں پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں اتنے گریجویٹس ہمیں ان فیلڈز کے چاہیے، اور ہماری جو انڈسٹری ہے اس میں اس طرح کی سکلز کے ہمیں اتنے لوگ چاہیے؟ کیا ہم اتنی سائنٹیفک کیلکولیشنز کر کے اور ڈیٹے کی بنیاد پہ اپنے کریکولم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، یا ہم نمبر آف ایڈمیشنز جو ہیں وہ اس طرح سے کریں کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کی 2028 میں فیلڈ میں ضرورت ہوگی ہم اتنے ہی گریجویٹس پروڈیوس کریں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اچھا، ایسا یہ معاویہ صاحب ممکن تو نہیں لگتا کہ ہم اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ اس طرح سے کر سکیں، لیکن یہ ایک ریسرچ بیسڈ چیز ہم پروڈیوس ضرور کر سکتے ہیں اور اس کو کیا جانا چاہیے، تاکہ ایٹ لیسٹ اگر ہم نمبر آف گریجویٹ سے ریسٹرکٹ نہ بھی کریں تو ایٹ لیسٹ ہم ان کی ڈائریکشن ضرور فکس کر دیں کہ اس میں زیادہ لوگ جائیں، اس میں کم لوگ جائیں، یا یہ والے فیلڈز جو ہیں یہ obsolete ہو جائیں گے۔ کچھ فیلڈز ایسے بھی ہیں جن کی ڈیمانڈز آنے والے وقت میں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، کسی زمانے میں بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سلو ڈاؤن ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ انڈسٹری جو ہے اس کے اوپر ریسرچ ضرور کی جانی چاہیے کہ ہمیں کون سی انڈسٹری لگانی ہے۔ اصل ایکچوئل جو پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انڈسٹری، جب ہمارے ملک میں انڈسٹری جابز پروڈیوس نہیں کر پائی، ہماری یونیورسٹیز کا اور جو انڈسٹری کی جاب کریشن جو ہے وہ اکانومی کا کام ہے، جو گریجویٹ پروڈیوس کرنا وہ ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن کا کام ہے۔ تو ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن اور اکانومی کے انسٹیٹیوشن میں جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ آ گیا، وہاں یہاں سے گریجویٹ پروڈیوس زیادہ، ہم نے بہت جو ہے وہ ہاریزونٹل ایکسپینشن بہت زیادہ کی ہے یونیورسٹیز پچھلے کچھ 2 ڈیکیڈز میں، بہت زیادہ جو ہیں وہ چارٹرڈ یونیورسٹیز بنی ہیں، آلموسٹ ایوری ڈسٹرکٹ جو ہے نو ہیو اے یونیورسٹی۔ تو وہ اس حساب سے گریجویٹس پروڈیوس ہوئے ہیں، جبکہ اکانومی نے اس کے مطابق اس پیس سے اپنی اکانومی نے جابز کریٹ نہیں کی جو کہ اس انسٹیٹیوشن کے ذمے تھیں۔ تو اس کے لیے دونوں چیزوں کو بیسیکلی بیلنس کرنا پڑے گا، پھر ہم اس کے لیے یا پھر اس اسکلڈ لیبر فورس کے لیے ہمیں جو ہے وہ باؤنڈریز کھولنی پڑیں گی، ہمیں گورنمنٹ لیول پہ ان لوگوں کو باہر کہیں کسی جگہ پر سیٹل کروانے کے لیے، اس لیبر فورس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جو ہم پریپیئر کر رہے ہیں، اس کے لیے گورنمنٹ کے لیول پر ہماری سفارتی تعلقات کے مطابق اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں پر ان کو ایڈجسٹ کرائیں، اگر اپنی اکانومی اس حساب سے نہیں کریٹ کر پا رہے تو۔ ڈاکٹر صاحب جو یونیورسٹیز کے آپ نے بننے کی بات کی ہے، جی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو بڑے شہر ہیں جن میں آلریڈی انڈسٹری ہے، بزنس کا بوم ہے، وہاں پر تو نئے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کھلتے ہیں، لیکن جو ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں، جہاں مارجنلائز کمیونٹیز زیادہ ہیں، جہاں تعلیم کی سہولیات کم ہیں، وہاں پہ یونیورسٹیاں نہیں بن رہی ہیں۔ اچھا، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو بڑے شہروں کی طرف آبادی کا جو بڑھنے کا رجحان ہے اور مائگریشن ہے اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے۔ جی اب ہزاروں بچے ہر سال لاہور آتے ہیں فار دا اسٹڈی پرپز، یس، اور ان میں سے واپس کتنے جاتے ہیں اپنے شہروں میں، اس کا سروے کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اور وہ سارا جو لوڈ آپ لاہور پہ ڈال رہے ہیں، یا اسی طرح کراچی ہے، یا جتنے بھی صوبائی دارالحکومت ہیں، وہاں پہ اگر یونیورسٹیز اور تعلیم کی اچھی سہولت ہوگی تو نوجوان اسی طرف چلیں گے۔ لیکن اگر آپ چھوٹے ڈسٹرکٹس کے اندر، چھوٹے شہروں کے اندر یونیورسٹیوں کے کیمپسز بنائیں گے تو دیکھیں وہاں بھی ایڈمیشنز ہر صورت ہوں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ آپ جتنے بھی یونیورسٹیز کے کیمپس بنائیں گے آپ کو اس حوالے سے پرابلم نہیں آئے گی کہ اسٹوڈنٹ نہیں ملتا۔ لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ہمارا جو جتنا پلاننگ ہے گورنمنٹ کی ہماری، وہ بڑے شہروں کی بنیاد پہ کیوں کی جاتی ہے؟ یہ معاویہ صاحب بہت اچھی بات آپ نے ایک آئیڈینٹیفائی کی ہے۔ لاہور کے اندر صرف دیکھیں اگر تو ایک جیل روڈ کے اوپر 2 کلومیٹر کے ایریا میں 3 بڑے یونیورسٹیز، 3 بڑے ہاسپٹلز 2-3 کلومیٹر کے ریڈیس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو کنسنٹریشن آف ریسورسز ہے یہ بہت سارے مسائل کو ساتھ لے کر آتی ہے۔
کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں اربنائزیشن کا ایک اربن فلڈنگ جو ہے نا ایک قسم کی ہو گئی ہے پاپولیشن کی، کہ لاہور کی آبادی 2000 سے لے کر 2015 تک ایگزیکٹلی ڈبل ہو گئی، اور اس میں زیادہ تر رول اسی مائیگریشن کا تھا جو لوگ پڑھنے کے لیے آئے اور اس کے بعد لاہور کے اندر سیٹلمنٹ جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ریسورسز جو ہیں وہ سارے کے سارے ہم کرتے ہیں کہ کیپٹل کے اندر جو ہے وہ اسی طرح سے ڈیولپمنٹ رہے۔ اس کے اور بہت سارے فیکٹرز ہیں، پھر اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ چیزیں جو آ جاتی ہیں، جس طرح یہاں پر ایک دم سے بوم آ جانا، مطلب پراپرٹیز کے اندر، ریل اسٹیٹ کے اندر کہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو جائیں چیزیں، وہ اس کی ریزن جو ہے وہ یہی بنتی ہے آ کے۔ تو جو ایجوکیشن ہے اس کو ہم نے معذرت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ہمیشہ ایجوکیشن کے ساتھ ہم نے تجربات ہی کیے مسلسل، کبھی کریکلم میں یہ ڈال دیں، کبھی یہ نکال دیں، اسی تجربات سے گزرتے رہے۔ تو یہ جو ڈی سینٹرلائزیشن ہے ایجوکیشن کی بھی، یہ بڑی ضرورت ہے کہ ان چھوٹے شہروں کے اندر اسی طرح ریسرچ بیسڈ کہ وہاں پر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس ایریا میں بیسیکلی ڈیولپمنٹ کے لیے پارٹیکولرلی کس چیز کی ضرورت ہے، کون سے اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے، ان اسپیسیفک ڈگریز کے لیے۔ ہم نے جہاں پر چھوٹے شہروں میں بہت سارے چھوٹے جا کے ڈسٹرکٹ سے اندر یونیورسٹیز کھولی بھی ہیں، وہاں پر اگر چند ڈپارٹمنٹس کھولے ہیں تو ان میں سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ کھولا ہے جو ہے وہ جا کر ہم نے بزنس ایڈمنسٹریشن کا، ایم بی اے کرنے کے لیے، ایم بی اے بی بی اے وغیرہ کے لیے بزنس ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ لازمی کھولا ہے ہر چھوٹی یونیورسٹی کے اندر، چھوٹے سے چھوٹے شہر میں جا کے۔ اب اگین جو ہے وہ لوگ وہاں پر ان کی مارکیٹ جو ہے وہ پھر وہاں پر موجود نہیں ہے، اب ان کو آفٹر دی ڈگری مائیگریشن کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس ڈگری کا اس ریجن میں ہی کوئی اسکوپ نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی پہلے پرائمری ریسرچ کی ضرورت ہے کہ فیلڈ میں یہ لوگ کون سے ڈسپلن وہاں پر شروع کیے جائیں کہ جو وہاں پر اپنے پریمیسز میں لوگ ایڈجسٹ ہو سکیں۔ اگر وہ وہاں پر رہیں گے تو ہی وہ ایریا ڈیولپ ہوگا، ادروائز یہ بالکل اسی طرح یہ گیپ جو ہے یہ مزید بڑھتا جائے گا۔ بریک لینی ناظرین، یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب، انڈسٹری میں جیسے آپ نے کہا کہ ہم انٹرنشپس کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، لیکن انٹرنشپس کے تو کوئی خاطر خواہ نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ ہم بھی روٹین میں دیکھتے ہیں کہ جو بچے انٹرنشپس کے لیے آتے ہیں ان کی موسٹلی کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جی ہمیں اینڈ پہ آپ ایک سرٹیفکیٹ دے دیں یا ایک لیٹر جاری کر دیں تاکہ ہمارا جو سیمیسٹر ہے وہ پاس آؤٹ ہو جائے۔ تو اس میں آپ کچھ ایڈ اپ کریں گے کہ ہم انڈسٹری کے ساتھ جو لنکیج ہے اکیڈیمیا کا اس کو کیسے مؤثر بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل، انٹرنشپس جو ہیں وہ تو یہاں پر جو انٹرنشپ کا پیٹرن ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اتنے آورز آپ نے پورے کرنے ہیں، اتنے منتھس اتنے ویکس کی انٹرنشپ ہونی چاہیے اور اس کے اتنے مارکس ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جس چیز کو بھی مارکس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے وہ صرف فار دا سیک آف مارکس ہی رہ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس یا ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس کو اس طرح سے نہیں لیتے اس سیریسنیس کے ساتھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ ضرورت ہے اس وقت کہ اسٹوڈنٹس کو انڈسٹری کے ساتھ ایکسپوز کیا جائے، ان کی ڈیمانڈس جو ہیں وہ ان کو بتائی جائیں کہ وہ ان کی ڈیمانڈس کیا کیا ہیں۔ فار ایگزامپل ایک چیز جو ہے، ایک پوسٹ جو ہے ایک ڈگری کے ساتھ اٹیچ ہے کہ یہ اس ڈگری کے لوگ جو ہیں وہ ان جابس کے اوپر ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ان جابس کی جو جاب ڈسکرپشن ہے اگر لوگوں کو پتہ ہو کسی کو کہ اس جاب کی یہ جاب ڈسکرپشن ہے اور اس کے انڈر یہ کام کیا جاتا ہے، اس کا ایکسپوجر نہیں ہے کسی کو بھی۔ جو لوگ نئے ہائر ہوتے ہیں ایون اسی وجہ سے رہ جاتے ہیں، بہت سارے بچے جو ہیں وہ مس اور سکپ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ کہتے ہیں جی ایکسپیرینسڈ بندہ چاہیے ہمیں۔ ہر امپلائر جو ہے وہ کہتا ہے فرسٹ انسٹنس کے اوپر کہ ہمیں ایکسپیرینس کیا ہے، ایکسپیرینسڈ چاہیے لوگ۔ تو وہ گریجویٹ ایکسپیرینسڈ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمارا کہہ نہیں سکتا کسی بھی طرح سے اسی کرنٹ سناریو کے اندر رہتے ہوئے، انلیس اس کو انڈسٹری سے اس طرح سے ایکسپوز کیا جائے کہ وہ ساتھ ان کو پتہ ہو کہ یہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ انڈسٹری کی ڈیمانڈز ہیں، کون سی جاب جو ہے وہ اس کے لیے ہے اور اس جاب کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے، ہاؤ ڈز اٹ ورک، اس میں میں نے کیسے کام کرنا ہے، کیا کیا رسپانسبلٹیز ہو سکتی ہیں اور ان کو کیسے پرفارم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ چیزیں ساتھ پڑھائی جا سکتی ہیں، چلائی کی جا سکتی ہیں، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ صرف اس کے لیے ایک ریسرچ کی ضرورت ہے، ایک پین جو ہے وہ پاتھ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے اوپر چلیں اور یہ اس گیپ کو منیمائز کیا جا سکے۔ اچھا، کریکولم میں کوئی لائیولیہڈ کے حوالے سے بھی کچھ ایڈ اپ کیا جا سکتا ہے؟
یہ بالکل معاویہ صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے. ہمارے کریکلم میں ایسی چیزیں جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. جو آپ نے بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ سکولز کے اندر جو چیز ہوتی تھی اس وقت دیکھیں انڈسٹری کا اتنا ٹرینڈ نہیں تھا جابس کا اس حوالے اس طرح سے. اس وجہ سے لائیولیہوڈ بلڈنگ کے لیے بہت ساری چیزیں اسٹوڈنٹس کو بچوں کو سکھائی اور بتائی جاتی تھیں. صحیح. تو یہ جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے انٹرپرینورشپ کی طرف اسٹوڈنٹس کو نہیں لایا جاتا. کسی بھی ڈگری کے اندر کسی بھی چیز کے اندر انٹرپرینورشپ کی جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے کہ ان کو اس تھاٹ کو ہی پروموٹ نہیں کیا جاتا. تو میری پرسنل اس میں سجیسشن یہ ہے کہ آپ ڈگریز کے اندر ہر ڈگری کے اندر ایک کورس جو ہے وہ ایڈ اپ کیا جائے, ایٹ لیسٹ اس کو کریڈٹ آر سے ہی جوڑ دیا جائے بے شک, کہ جس کے اندر وہ ان کو بتایا جائے کہ انٹرپرینورشپ ود دیٹ پرٹیکولر ڈگری آپ سیلف امپلائڈ ہو کر کیا کیا کر سکتے ہیں اس ڈگری کے ساتھ. اگر آپ کو ڈاکومنٹ یا سی وی اٹھا کر جاب کے لیے نہیں جاتے ہیں تو آپ اس ڈگری کو جو آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنا کام کیا کیا کر سکتے ہیں. جو انٹرپرینورشپ اپرچونیٹیز ود دیٹ ڈگری, اسپیسیفک ڈگری, وہ میس کمیونیکیشن ہے, وہ سوشولوجی ہے, وہ کیمسٹری ہے, واٹس ایور دیٹ از, اس کے ساتھ انٹرپرینورشپ اپرچونیٹیز. آج ماڈرن دنیا میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جو آپ خود سے ارینج کر سکتے ہیں, خود سے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ساری ڈگریز میں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ امپلائر ہی ڈھونڈیں. سیلف امپلائمنٹ کی بے شمار اپرچونیٹیز ہیں, لیکن اس پرٹیکولر اسٹوڈنٹ کو بتایا جائے کہ اس ڈگری کے ساتھ اس ماڈرن ورلڈ کے اندر, پوری دنیا کے اندر, اس سے ایک یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہمارا ریونیو بڑھتا ہے. گلوبل مارکیٹ سرچ کرتے ہیں بچے, پھر اسٹوڈنٹس جو ہیں نہ کہ ریسٹرکٹ رہتے ہیں اس باؤنڈریز کے اندر. تو انٹرپرینورشپ کی طرف ان کی تھاٹ پروموٹ کرنے کے لیے اس پرٹیکولر ڈگری کے ساتھ ایک انٹرپرینورشپ کا کورس ایڈ کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اس کو سٹارٹ سے ہی ساتھ لے کر چلیں, اس ڈریم کو, اس گول کو لے کر چلیں. جس میں ایک پہلو ہے وہ ہے آئی ٹی سے جڑا ہوا. جی جی, کہ آئی ٹی کے حوالے سے نوجوان جو ہیں اس وقت وہ شارٹ ٹائم سکلز کی طرف جا رہے ہیں جس سے انسٹنٹ ارننگ سٹارٹ ہو جائے. لیکن آپ بتائیے کہ جو انسٹنٹ ارننگ سٹارٹ ہوگی ان دی لانگ رن اگر اس میں سیچوریشن آ جاتی ہے 5 سال بعد, 7 سال کے بعد, تو پھر یہ نوجوان جو آج ڈگریز کو چھوڑ کے تو انسٹنٹ ارننگ کی طرف جا رہے ہیں, تو بتائیے کہ اس کا پھر کیا ایک ریسپانس ایک ٹائم پہ جا کے کیسا آئے گا؟ ہاں جی, دیکھیں یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت, کیونکہ وہ اس کی ریزن وہ ہے اس ڈائریکشن میں جانے کی, وہ جو میں نے آپ کو پہلے ابھی عرض کی کہ آر او آئی جو ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. ٹائم ہم ڈگری کے اوپر 4 سال کا انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد 1 ایئر اس کی کمپلیشن میں لگ جاتا ہے, 6 منتھس آلموسٹ ڈگریز آنے میں, اور اس کی کنکلوڈ ہونے میں آلموسٹ یہ ٹائم لگ جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جاب کے لیے ویٹ کرنا. تو ہمارا گریجویٹ جو ہے وہ آلموسٹ 6 ایئرز جو ہے وہ اس کے اندر, اس فیز کے اندر لگاتا ہے, جس کے بعد اس نے جاب کے لیے ایلیجیبلٹی اپنی کو فائنڈ آؤٹ کرنی, کہیں پر کوئی چھوٹی موٹی جاب کی. تو یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ یہ بالکل درست ہے کہ اس کا جو ہم فورس ہی کرنا چاہیے کہ آفٹر 5 to 6 ایئرز اس کا رزلٹ کیا ہوگا, وہ ڈگریز کس طرف جائیں گی. تو یہ بھی اگین انڈسٹری کی ڈیمانڈس طے کریں گی کہ ایدر دے وانٹ اے گریجویٹ اور دے وانٹ این ایکسپرٹ. تو وہ اگر جو ان کی ڈیمانڈس ہوں گی کہ ان کو وہ کس طرح کے لوگوں کو رکھ سکتے ہیں, کس طرح کے لوگوں کو ان کو کے ساتھ وہ کمپرومائز ان کا ہو سکتا ہے, یا جو لوگ وہ جن لوگوں کو وہ افورڈ کر سکتے ہیں. تو کچھ جگہوں کے اوپر تو ہائیلی رسکی چیزیں ہیں, جو سینسٹیو چیزیں ہیں, وہاں پر تو وہ دے ڈیفینیٹلی وانٹ ڈگری. اب جیسے میڈیکل جو ہے, میڈیکل کا شعبہ ہے, اس کی جگہ کوئی شارٹ کورس والا بندہ پریفر نہیں کرے گا, کیونکہ میں سرجری کرانی ہے تو میں شارٹ کورس والے سے کرا دوں. اس نے چونکہ اس سرجری میں شارٹ کورس کر رکھا ہے 3 مہینے کا, تو وی ول ناٹ گو فار سرجری فرام دیٹ پرسن. وہ ادھر اس کی حیثیت لیب ٹیکنیشین کی ہے, لیب ٹیکنیشین کی نہیں, آپریشن تو نہیں کروائیں گے. یس ڈیفینیٹلی اس نے اگر آپریٹ میں اس نے بے شک جتنی مرضی ایکسپرٹیز لے رکھی ہوں, ہم اس کے لیے پاس آپریشن کے لیے نہیں جائیں گے. تو یہ انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہی ہے کہ ہم کسی چیز میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سینسٹیو میٹر نہیں ہے سوسائٹی کے لیے, لیکن چونکہ جس چیز سے ہماری اوور آل اکانومی جڑی ہوئی ہے, ملک کی ریپیوٹ جڑی ہوئی ہے, سوسائٹی کی گروتھ اور پراسپیرٹی جڑی ہوئی ہے, وہ اتنی ہی سینسٹیو ہے جتنا کہ کسی میڈیکل جو ہے وہ پریکٹیشنر کے پاس جانا کسی انڈیویجول کا. کیونکہ ہم اسٹیٹ کو جو ہے وہ ایسے رسک پر نہیں چھوڑ سکتے, لیکن نہ ہی ایسے عوام کو اور اسٹوڈنٹس کو رسک پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ وہ 4 سال اپنے پیسے بھی انویسٹ کریں, اپنے ٹائم بھی انویسٹ کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان امپلائمنٹ اور اس کا سائیکولوجیکل برڈن اور سوسائٹی میں سٹریس کی کیفیت جو ہے وہ اوور آل معاشرے میں, اور اس سٹریس کی کیفیت کے ساتھ ساتھ جو چیز معاشرے میں پھیل رہی ہے وہ ایک
نیگیٹیوٹی ہے جو بہت حد تک جو ہے وہ پیسیمسٹ اپروچ جو ہے وہ لوگوں کی ہو رہی ہے، ہوپ لیس قسم کی سوسائٹی جو ہے وہ ہمیں ہوپ نظر نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک سب سے بڑا جو فالٹ ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیسیژن میکرز کا ہے، جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں یا تو انہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کا ایکسپوئر نہیں ہے، یا ایکسپوئر ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اس کو ایزی گوئنگ میں رکھا جائے اور اس کے لیے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ جرمنی ہے، جی جی جرمنی میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی جو انڈسٹری ہے بیسیکلی وہ اکیڈیمیا سے کنیکٹڈ ہے، جی جی اور وہاں کی انڈسٹری کی مشاورت سے یونیورسٹیوں کے کریکولم طے کیے جاتے ہیں، بالکل، اور انڈسٹریز کے جو وہاں پہ اونرز ہیں یا ان کے ایگزیکٹوز ہیں یونیورسٹیوں کے وہ بورڈ آف گورنرز کے ممبرز ہوتے ہیں باقاعدہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پاکستان میں دیکھیں ایک ماڈل اگر دنیا میں موجود ہے تو پاکستان میں ہم اس کو کاپی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک موجود ہے نا۔ جی جی بالکل موجود ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہی عرض کیا کہ ہم بیسیکلی ٹیکنالوجی ریزسٹنٹ ہیں، ہم چینج کو بھی ریزسٹ کرتے ہیں، چینج کو بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اس طرح کی چینج کو۔ ہمارے چونکہ جو آپ نے بات کی پالیسی میکرز جو ہیں بیسیکلی وہ ہی چینج چیزوں کو کرنا نہیں چاہتے، وہ اس چیز کی طرف آتے نہیں ہیں کہ یہ جو چینج ہے، چونکہ چینج جب بھی آتا ہے وہ قرض کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، اسی قرض کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے، اور چینج جب بھی آتا ہے تو کوئی نہ کوئی وکٹم بھی بنتا ہے۔ جس طرح سے ابھی ہم اگر ڈگریز کلوز کر کے کہیں گے اس کی جگہ کوئی اور ریپلیس کر دیں گے تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی وکٹم بھی بنے گا سوسائٹی میں۔ اب جیسے جرمنی کی آپ نے اگزامپل دی، جیسے بہت ساری انڈسٹریز ہیں ہمارے ہاں، میں نے پہلے بھی ابھی عرض کی کہ ہمارے ہاں انڈسٹری کے لوگوں کو وہ لوگ بیریئر ایک بنایا ہوا ہے جو اکیڈیمیا ان کو اندر انٹر نہیں ہونے دیتا کہ ان کی مشاورت سے چیزیں طے کی جائیں۔ اب فورڈ دیکھیں، یو ایس بیسڈ کمپنی ہے لیکن وہ ایجوکیشنل اسکالرشپ پرووائڈ کرتا ہے پوری دنیا میں جا کر، آسٹریلیا کے اندر وہ ریسرچ اسکالرشپس دے رہا ہے کس کے اندر میکینیکل اور وہ باقی چیزوں کے اندر اپنی انجینئرنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ ریسرچ وہ اب اپنی اس ٹیکنالوجی میں اڈاپٹ کرتے ہیں، اور وہ اس کے وہ جو دیتے ہیں اسکالرشپس جو پرووائڈ کرتے ہیں وہ والے کرتے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہے، ان ٹاپکس پر ریسرچ کو وہ ویلکم کرتے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہے۔ وہ جو بات آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی کہ وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ ہمیں اگلے 30 سالوں میں، اگلے 20 سالوں میں جو ہماری کمپنیز ہیں انہوں نے کیا پروڈیوس کر رہے ہونا ہے، اس پروڈکشن کے لیے ہمیں کس طرح کے مائنڈز چاہیے، ان پر وہ ابھی سے انویسٹ کرتے ہیں۔ تو اب یہ انڈسٹری کا، اگر انڈسٹری جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، جس طرح ایک ایگزامپل دی ہے میں نے فورڈ کی، ان کے ساتھ اگر یونیورسٹی یا اکیڈیمیا کا لنک ہوگا ہی تو ان کو بتا سکیں گے ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے، اور اس کے لیے وہ پیسے بھی خود لگا رہے ہیں، وہ چیزیں بھی انویسٹمنٹ بھی خود کر رہے ہیں سارے کی ساری۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اس کو ریزسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا، تو شاید یہ آنے والے وقت میں سمجھ آ جائے اس سوسائٹی کے لیے، لوگوں کو جو پالیسی میکرز ہیں، کہ یہ اس طریقے سے چلتے ہوئے ہم پراسپیرٹی کے ان گولز کو اچیو نہیں کر سکتے جس سے ہم کسی ڈیولپمنٹ اور سکسیس کے پاتھ پر اس ملک کو اور نیشن کو چلا سکیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک پہلو ہے نا کہ ہم جتنی جلدی چیزوں کو سمجھ جائیں گے اور ان کے سلوشنز کی طرف جائیں گے اتنی ہی جلدی ہم نیشنل اکانومی میں کنٹریبیوشن بھی اسٹارٹ کر سکیں گے۔ جی جی بالکل۔ اور جتنی ہم دیر سے وہ کام کریں گے تو اتنی دیر ہماری جو اکانومی ہے وہ جھٹکے بھی لیتی رہے گی، ہچکولے بھی کھاتی رہے گی، اور ہم مسلسل پوری قوم جو ہے وہ ایک مستقل ٹربل کا شکار رہیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں اس کے اندر پھر اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو پچھلے 2 سال کے اندر برین ڈرین ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے، آلموسٹ 1 ملین پلس جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ڈرین ہو گئے ہیں، برین ڈرین، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں لیبر فورس میں کہیں نہ کہیں جا کے، کیونکہ ہماری انڈسٹری جو ہے اس کے اندر وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے کسی بھی طرح سے، اور وہاں پہ جا کر بھی وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح کی لیبر جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہیں لوگ، اور جو ہیں وہ جو، اور وہاں سے جو آپ نے ابھی بات کی تھی کہ لاہور سے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے لاہور میں اور پھر نہیں جاتے، تو جہاں سے جو باہر چلے جاتے ہیں وہ ان کی بھی کوشش ہے کہ یہاں نہ واپس آیا جائے۔ تو اس وجہ سے یہ اکانومی ہچکولے اتنی دیر تک کھاتی رہے گی جتنی دیر تک ہمارے لوگ اس میں کنٹریبیوشن دینا سٹارٹ نہیں کریں گے، اور وہ کنٹریبیوشن دینا کیسے ہے، اس گریجویٹ نے کیسے دینا ہے، وہ انہیں جو ہے وہ گریجویشن کے لیول تک سکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ کنٹریبیوٹ اکانومی میں آپ نے کیسے کرنا ہے، ملکی اکانومی میں، اور اکانومی کے ساتھ جب الائنڈ اور انٹیگریٹ ہوں گی چیزیں ساری،
تو پھر ہی وہ ان کو اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ اس اکانومی کو سپورٹ کر سکیں، اس میں اپنا کنٹریبیوشن کر سکیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پراسپیرٹی کے راستے پر ملک کو لایا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح اکیڈیمیا میں انڈسٹری کے لوگ نہیں آتے، ایسے اس کا ریورس پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ لوگ یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور انہی یونیورسٹیوں میں آگے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ لوگ بھی تو انڈسٹری میں ایکسپیرینس نہیں لے کر آئے، تو اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، یہ بالکل درست بات ہے فرمائی آپ نے۔ جیسے دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک پی ایچ ڈی کا جو کنسیپٹ ہے ڈاکٹریٹ کا، تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف یہ ریسرچ ہے، اور ریسرچ کس لیے ہے؟ اکیڈیمیا کے لیے ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی پرپز نہیں ہے، نہ ہی کوئی انڈسٹری جو ہے وہ اس کو ویلکم کرتی ہے، نہ ہی اس طرح کے بینیفٹس دیتی ہے جو کہ اکیڈیمیا میں اس کو اویلیبل ہے۔ انڈسٹری اس کو اس طرح سے ویلکم نہیں کرتی ہے، نہ ہی انڈسٹری پھر یہ ویلکم کرتی ہے کہ جو اکیڈیمیا کا ایکسپیرینس ہے اس کو کاؤنٹ کر لیا جائے انڈسٹری کی کسی وہ جابس کے لیے یا پوسٹ کے لیے، اینڈ وائس ورسا۔ یونیورسٹیز جو ہیں، ادارے جو ہیں، وہ بھی اکیڈیمیا والے جو ہیں، انسٹیٹیوشنز جو ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے، تو وہ ریسرچ یا ٹیچنگ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ انٹیگریشن جب ہوگی تو بوتھ سائڈس پر، اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ جو بندہ پڑھا رہا ہے اس کو یہ سمجھا جاتا ہے یا جو پڑھ رہا ہے کہ اس کو انڈسٹری کا اس طرح سے ایکسپوجر یا علم نہیں ہے، تو یہ تصور بنیادی طور پر بھی اسی وجہ سے ہے، اور یہ بلڈ ہوا ہے، کنسٹرکٹ ہوا ہے آہستہ آہستہ، بیسیکلی ہمارے انوائرمنٹ سے کنسٹرکٹ ہوا ہے یہ تصور بھی کہ جو ہے وہ ان کو، چونکہ کریکولم میں ایسا کچھ نہیں ہے، جب ان کو پتہ ہوگا کہ کریکولم میں ایسی چیزیں موجود ہیں اور انہوں نے اس سارے پروسیسز اور سارے فیزز طے کیے ہوئے ہیں، تو پھر یہ گیپ جو ہے وہ دونوں سائڈ سے جو ہے وہ کم کیا جا سکے گا۔ ٹیکنیکل جو ہمارے پروگرامز ہیں ان کے اندر تو ایشو سب سے زیادہ ہے کہ ہماری جو اکیڈیمیا میں فیکلٹی ہے اس نے کبھی انڈسٹری کو دیکھا ہی نہیں، انہوں نے وہاں کام ہی نہیں کیا۔ جی جی، میکینیکل ہے، الیکٹریکل ہے، یا جو بھی آپ کے انجینئرنگ ہیں ڈفرینٹ، اسی طرح سے جو آپ کی آئی ٹی انڈسٹری ہے اس میں بھی ہمارے وہ پروفیسر حضرات جو یونیورسٹیوں میں سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں ان کی اکثریت نے سافٹ ویئر انجینئرنگ ہی پڑھائی ہے، جی جی، انہوں نے خود سافٹ ویئر ہاؤسز میں کام نہیں نہیں کیا۔ کیا۔ تو اب جب اتنا بڑا ایک گیپ ہے ایکسپرٹیز کا، تو اس کی بنیاد پہ جب آپ ایک جنریشن کو ڈیولپ کریں گے یونیورسٹیوں میں، تو وہ تو بالکل وہ کتابی سے نالج کے تھرو آئیں گے مارکیٹ میں، ان کے پاس تھیوری ہوگی لیکن پریکٹیکل نالج نہیں ہوگا۔ جی بالکل، جب ہم اس پریکٹیکل نالج اور اس ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں، ہمارے گریجویٹ کو یہ کیوں فیس کرنا پڑتا ہے کہ آپ ایکسپیرینسڈ نہیں ہیں، آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے؟ اگر اس ڈگری میں وہ ایکسپیرینس نہیں لے سکا ہے تو وہ اس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ گیپ جو ہے وہ موجود ہے جس کو کور کرنا ضروری تھا۔ تو یہ بات آپ نے بالکل درست فرمائی کہ جو ان لوگوں کو جو پڑھانے کے لیے جو ہے وہ چیزیں دی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ اس میں ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں وہ چیزیں، وہ چونکہ پہلے بھی ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ لوگ انڈسٹری سے تو لیے ہی نہیں جا رہے ان کے لیے، نہ انڈسٹری والے جو ہے وہ اس طرف آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو اکیڈیمک فیلڈ ہے۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں وہ ایک فیکٹر ہے اس کا یہ بھی کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس پریسٹیج کی یہ جاب نہیں سمجھی جاتی ہے ٹیچنگ جو ہے، کہ انڈسٹری جو ہے وہ کیونکہ ارننگ جو ہے وہ زیادہ پرائورٹائز کی جاتی ہے کہ کس میں زیادہ ہے، اس لیے جو ہے وہ انڈسٹری میں جاب کرنے والا بندہ جو ہے وہ پریفر نہیں کرتا کہ میں جا کے جو ہے وہ اب ٹیچنگ شروع کر دوں یا پڑھانا شروع کر دوں اس طرح سے۔ تو وہ ٹیکنیکلی جو جابس ہیں ان میں زیادہ ضرورت ہے، یہ آپ بالکل درست کہا ہے آپ نے، اس میں زیادہ نیڈ ہے، آئی ٹی ہے سیکٹر ہے یا انجینئرنگ کے سیکٹرز ہیں جس میں ہمیں وہ والے لوگوں وہ افراد چاہیے جو کہ جن کا ایکسپوجر انڈسٹری کا زیادہ ہو اور اس کو پریکٹیکل چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ بیسک آبجیکٹیو یہ ہے کہ گریجویٹ فریش کنسیڈر نہ ہو، اتنا ایٹ لیسٹ اس کو سمجھ ہو اس انڈسٹری کی جس میں اس کی اسپیس، جس میں اس کی ڈگری کا سکوپ ہے، اس کی اتنی سمجھ ضرور ہو کہ وہ امپلائر جو ہے وہ اس کو فریش کنسیڈر نہ کرے، اتنا اس کو ایکسپوجر اس کا ضرور دیا جانا چاہیے، جو ہے وہ دکھایا جانا چاہیے یہ چیزیں کہ وہ بالکل اس کو زیرو ایکسپیرینس کاؤنٹ نہ کیا جائے اس ڈگری کے ساتھ۔ اچھا، ایک سوال میرا یہ ہے کہ ابھی پچھلے 2 سال کے اندر بہت زیادہ یہ ٹرینڈ بنا کہ لوگ شارٹ ٹرم سکل سیکھیں
جی جی آئی ٹی سے ریلیٹڈ اور آن لائن ارننگ کی طرف جائیں، جی جی جس کو ہم نے انسٹنٹ ارننگ بولا، تو کیا اس کا ایفیکٹ اب یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز پہ بھی پڑا ہے؟ جی معاویہ صاحب، بالکل یہ آپ نے صحیح اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. بہت زیادہ فرق پڑا ایڈمیشنز کے اوپر. تمام تر اداروں کے پاس ایڈمیشنز کا جو ہے وہ پرابلم اس وقت آیا. بڑے بڑے اداروں کے ساتھ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو ایڈمیشنز کا جو ہے وہ اس دفعہ چیلنج رہا ایڈمیشنز پورے کرنا. کس وجہ سے رہا کہ اس میں پہلا پوائنٹ وہ تھا جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ. پھر اکانومی کے اندر جب پرابلمز آئے تو اتنی کیپیسٹی بھی نہیں رہی لوگوں کی فیس پیئنگ کی، کیونکہ فیسز بھی بہت زیادہ رائز ان میں آیا. اور اس کے بعد اس رائز کے بعد ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جب ایک گھر کے اندر 3 بھائی ہیں، 2 جو ہیں ان کی ڈگریز کے اوپر 10-10 لاکھ روپے خرچہ آیا اور دونوں بے روزگار ہیں ابھی، تو تھرڈ جو ہے وہ کیوں پریفر کرے گا کہ ہم اگین جو ہے وہ کسی ڈگری کی طرف چلے جائیں، پھر 5 سال وہ بھی انویسٹ کرے اور 1 ملین اور انویسٹ کرے اور وہ بھی پھر ایسی طرح بیٹھا ہو. تو اس کے لیے شارٹ کورسز، چونکہ اس کی مارکیٹ گلوبل تھی، اس میں سب سے بڑا فیکٹر جس نے کنٹریبیوٹ کیا وہ یہ تھا کہ اس کی گلوبل مارکیٹ تھی. اس کے لیے یہاں کی اکانومی جو تھی وہ کمپلیٹلی رسپانسیبل وہ نہیں تھی جس میں وہ جا کر ایڈجسٹ ہونا تھا. انہوں نے گلوبل مارکیٹ تھی، لوگ آن لائن ریسورسز سے انہوں نے خود سرچ کرنا شروع کیا اور اس کے لیے ان کو کلائنٹس جو ہیں وہ فورن سے بھی مل جاتے تھے، پیمنٹ اچھی مل جاتی تھی. تو انہوں نے وہ ROI کو دیکھتے ہوئے کہ بجائے اس کے کہ ہم 4 سالوں میں 1 ملین ڈگری پر انویسٹ کریں، اس کی بجائے ہم 1 ملین کما لیتے ہیں اس دوران میں. تو وہ شارٹ کورسز کی طرف جو ہے وہ اس لیے مائل ہوئے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اسی چیز کو اپرچونٹی سمجھتے ہوئے ہمارے جو ہے بہت سارے اداروں نے بھی کوشش کی، یا ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایکریڈیشن باڈیز نے بھی کہا کہ یہ چھوٹے شارٹ کورسز کر کے تو ان کو آگے مارکیٹ کیا جانا چاہیے. لیکن اس کو بھی فارملی ہماری گورنمنٹ لیول پر پھر اڈاپٹ نہیں کیا گیا. اب آ کر کچھ اس کے لیے شروع کیے گئے ہیں کچھ انیشیٹیوز گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ ان کو کرایا جائے یا کیے جائیں اس طرح کے پروگرامز. اور شارٹ کورسز جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگز جو پہلے ہوتی تھیں، تو ایک کیپیسٹی بلڈنگ کی بیسیکلی ضرورت ہے کہ وہ ڈگری کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ہم بیسک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گریجویٹ کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے کہ وہ اس انڈسٹری کے اندر وہ والی پرفارمنس دے سکے جس کی ان کو ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. آپ کوئی کلوزنگ اسٹیٹمنٹ یا کوئی تجویز ایسی دینا چاہیں کمپریہنسو جس کے نتیجے میں ہم اکیڈیمیا کو اس قابل کر سکیں کہ وہ انڈسٹری کی ضروریات کے مطابق جو مین پاور ہے، ہیومن جو ایسٹ ہے، وہ ڈیولپ کر سکے؟ جی بالکل. ایک اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، ایک جو پہلے بھی میں نے عرض کی ہے کہ سب سے پہلے تو انڈسٹری کے لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اندر انٹیگریٹ کیا جائے. جو یونیورسٹیز کی اداروں کی جو باڈیز ہیں ان کے اندر ڈیسیجن میکنگ کے اندر بیسیکلی ایجوکیشن کی پالیسیز جہاں سے ڈیوائز ہوتی ہیں وہاں پر بھی ان کو انڈسٹری کے لوگوں کو جو ہے وہ انٹیگریٹ کیا جائے اور ان کے ساتھ مشاورت سے پالیسیز طے کی جائیں کہ گریجویٹس کس طرح کے ان کی ڈیمانڈ ہے، تاکہ جن کو وہ اس گریجویٹ کو وہ فوراً لے سکیں، نہ کہ اس کا ایکسپیرینس ڈیمانڈ کریں کہ وہ فلاں ادارے میں جا کر اس نے اتنا عرصہ لگایا تو اس کو میں پھر جو ہے وہ اپنے اس ادارے میں رکھ سکتا ہوں اس وجہ سے. دوسرا انٹرپرینورشپ کی بات کی کہ وہ بڑی ضروری ہے کہ ہر ڈگری کے ساتھ ایک انٹرپرینورشپ جو ہے وہ کا فیکٹر جو ہے وہ اٹیچ کیا جائے تاکہ لوگ سیلف امپلائڈ ہو سکیں اس ڈگری کے ساتھ، ان کو پتہ ہو کمپلیٹ کرتے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا میں جو ہے وہ کر سکتا ہوں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.